خدا یسوع مسیح کے خوبصورت جلالی فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ آمین۔ آج زوردار تعلیم اس کی پریزنس، اس کی بزرگی کے لیے، اس کے مسا کے لیے، ساری ورشپ کے لیے، خوبصورت ورشپ کے لیے جو آپ سب نے مل کر خداوند کی حضوری میں کی ہے۔ تھینک یو جیسس، ہلیلویا۔ آج صبح ایک سوال میں آپ سب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور بڑا سمپل آسان سا سوال ہے۔ دنیا میں سب سے میٹھی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ہاں جی، ہاں یہ سچ ہے۔ کلام سے ہٹ کر دنیا میں کس نے کہا سرفراز کیا میٹھا ہے جی؟ لیکن کلام ڈیفینیٹلی شہد سے بھی میٹھا ہے، لیکن شہد جو ہے وہ سب سے زیادہ سویٹ چیز ہے۔ لیکن ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ میٹھا ہے؟ ہاں بولیں بھائی، حضرت صبح یہ ہاں ٹیسٹ، جب ہم اس کو چکھتے ہیں، اور بعض کا نکلی شہد بھی ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کرنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شہد جو ہے وہ خالص ہے یا نکلی ہے۔ اچھا، ایک تو وہ شہد ہے جس کو ہم ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہاں یہ خالص شہد ہے۔ آج میں ایک اور شہد کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کو ہم نہ کھاتے ہیں نہ ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ ہاں تھوڑا سا چینج کریں اپنے ذہن کو۔ خدا کا کلام ہر چیز سے معتبر ہے، سونے چاندی سے، ہر ایک چیز سے معتبر ہے۔ اس کو اپنے کانوں سے آپ سنتے ہیں، وہ شہد۔ ہوں ذرا ذہن لڑاؤ کیا ہے، اور وہ بہت میٹھا ہے۔ ہوں سارے چپ نہیں، ہاں مجھے آواز نہیں آ رہی؟ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سوچیں۔ عیب جوئی، چغلی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا ہے؟ عیب جوئی یا چغلی؟ سادہ الفاظ میں عدالت کرنا، دوسروں کے متعلق نفی، منفی، نیگیٹو تھاٹ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا۔ اور یہ ایسا شہد ہے، شہد ایک چمچ کھاؤ گے، 2 چمچ کھاؤ گے، پھر کہو گے بس۔ لیکن یہ ایسا شہد ہے، آپ کھاتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، نہ کھاتے جاتے ہیں، نہ کھوان والے دی یہ مدھار دیے نہ کھان والے دی۔ سچ ہے؟ سچ ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ شہد ہے کہ نہیں؟ انج مٹھا ہوندہ ہے، سنی جاؤ تے اپنا نقصان تے تباہی تے اپنے دل دا سکون جڑا ہے انہوں تباہ کری جاؤ۔ یہ ایسے ہے۔ آئے خدا کا کلام آج صبح اپنی رہنمائی کے لیے کھولتے ہیں۔ متی کی انجیل کھول لیں گے، پہاڑی واز اس کا 7 چیپٹر، متی کی انجیل چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 1، میتھیو چیپٹر نمبر 7 اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے ہم اپنے لیے آج خدا کے کلام سے رہنمائی لیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی،
اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ تیری آنکھ سے تنکا نکال دو۔ غور طلب بات، اے ریاکارو، اے ریاکارو۔ یہ ریاکار کون ہے؟ جنہ دے متعلق اوپر لکھیا ہے، اور کیا کون رہا ہے؟ خدا یسوع مسیح۔ اے ریاکارو، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ سب کہیں گے آمین۔ بڑا سا کہیں، بڑا سا کہیں آمین۔ ایک چھوٹی سی دعا کریں میرے ساتھ مل کر، میرے پیچھے کہیں، اے خداوند آج کا کلام میرے لیے، اے خداوند آج کا کلام مجھے آزاد کرے، اے خداوند آج کا کلام مجھے تیری حضوری میں گہرا کرے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ عیب جوئی، اور یہ ایک ایسا بے ضرر قاتل ہے جو روحوں کو زخمی کرتا ہے، اور یہ ایسا میٹھا زہر ہے جو ہماری روحانی زندگی کو، جو ہماری سوشل لائف کو، جو ہماری ازدواجی زندگی کو تباہ کرتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ایون ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور ہر ایک شخص اس کا شکار ہوتا ہے، ایون خادمین بھی، اور میں بھی خادم ہوں، اور اکثر ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس عمل سے کر گزرتے ہیں۔ اگر خادمین کرتے نہیں ہیں، ان کو سننا پڑتا ہے، اور جب لوگ سنتے ہیں کسی کی چگلی یا برائی کو، تو وہ اپنے دل کا جو سکون ہے، ذہنی جو سکون ہے، اس کو وہ تباہ کرتے ہیں، کیونکہ نیگیٹو باتیں ہیں، ایک انرجی ہے، اور وہ آپ کی روح کو ہٹ کرتی ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر منفی باتیں، آپ بھلے کسی سیاسی پولیٹیشین جماعت کے خلاف کیوں نہیں سن رہے، بھلے آپ کو بھی ان سے نہیں بنتی، لیکن ایسی گفتگو 10 منٹ سننے کے بعد آپ کو ہیڈک ہو جائے گی، آپ کہیں گے کچھ اور ہے۔ یہ ایسی ایک کرس ہے، یہ ایسی ایک لعنت ہے۔ عیب جوئی سننا اور کرنے والا اپنا ہی دشمن ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ جس پیمانے سے تم، اسی پیمانے سے تم عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی تے جے کرو گے تو پھر تہاڈی بھی۔ اور سب سے پہلا جو جرم ہوتا ہے جب عیب جوئی ہوتی ہے، تو آپ خدا کی حضوری میں مجرم ٹھہر جاتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ ہے، اور جب آپ سنتے ہیں
تو آپ اپنے دل کا، اپنی روح کا سکون جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں یہ ساری تعلیم دی۔ اور 7واں جو چیپٹر ہے پہاڑی واز کا، چیپٹر نمبر 5، 6 اور 7، متی کی انجیل میں 3 چیپٹر جن کو پہاڑی واز کہا جاتا ہے، سرمن آن دی ماؤنٹین، وہ سرمن جو خداوند یسوع مسیح نے پہاڑ کے اوپر دیا۔ اور بہت سارے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اگر پوری بائبل نہ ہوتی، صرف یہ 3 چیپٹر ہوتے، تو ایمانداروں کی زندگی گزارنے کے لیے یہ کافی کلام تھا۔ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ ایک گواہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ٹائم تھا کہ جب مجھے خود خادموں سے بڑی نفرت تھی، اور ایویں ہی نفرت تھی، اور اکثر جب ہم سنتے ہیں کسی کے متعلق کوئی بات آپ نے سن لی ہے، آپ تحقیق ہی نہیں کرتے، آپ سوچتے ہی نہیں ہیں، آپ اسی وقت اس شخص کے متعلق نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں حقیقت کو جانے بغیر۔ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنا اور الٹیمیٹلی آپ کے دل میں، دماغ میں اس شخص کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ نفرت کا بیج آپ کے دل میں بو دیا گیا ہے۔ نہ تسی اس کو گئے، نہ پوچھیا، نہ دیکھا، تصویر کا کوئی دوسرا رخ نہیں آپ دیکھ رہے، اور الٹیمیٹلی آپ کے اندر نفرت آ گئی ہے۔ اور نفرت کا بیج بونے والا کون ہے آپ کے اندر؟ ابلیس۔ اس کا کام ہے مارنا، ہلاک کرنا، تباہ کرنا، چوری کرنا۔ نفرت ابلیس کی طرف سے آتی ہے، اور پازیٹیو تھاٹ جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ مثبت خیال جو ہے وہ خداوند کی طرف سے۔ آپ کی مرضی ہے آپ نے کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے۔ ایک دفعہ میں گاڑی چلا رہا تھا، اور وہ پرانی گاڑی تھی، شاید 92 ماڈل، ڈبل ڈور تھی، اور اس کا سٹیئرنگ جو تھا وہ بڑا ہارڈ تھا، مشکل سے میں کبھی کبھی وہ سخت ہو جاتا تھا۔ اور میرے دوست میرے ساتھ مشنری دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور میں کمپلین کر رہا تھا کہ یہ بڑا سخت ہے، مجھے بڑی سخت اس کو زور لگانا پڑتا ہے۔ مجھے وہ کہتے یہ اچھا ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا اچھا کیا ہے؟ میں تھک جاتا ہوں۔ کہتا ہے تمہیں جم نہیں جانا پڑے گا، تمہاری ایکسرسائز ہو رہی بازو کی۔ یہ کیا ہے؟ پازیٹیو تھاٹ ہے۔ میں نے سیکھا اس بات سے، ہم ہمیشہ ہر ایک چیز میں سے نیگیٹو چیزیں نکالتے ہیں۔ ایک اور مثال، یہ آپ کا نظریہ ہے، آپ کی سوچ ہے کہ آپ کسی چیز کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ گلاس میں پانی ہے اور وہ گلاس آدھا ہے۔ ایک شخص دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا جی بس آدھا گلاس پانی ہے، اور دوسرا شخص کہتا ہے خدا کا شکر ہے آدھا گلاس پانی ہے۔ کہاں پہ پرابلم ہے؟ جنہوں نے نیگیٹو سوچنا ہے، منفی سوچنا ہے، جو تسی مرضی کر لو انہوں نے تہاڈے واسطے منفی ہی سوچنا ہے، وہ برا ہی سوچیں گے۔ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ جتنے مرضی اچھے ہو جائیں، انہوں نے آپ کے اندر سے کوئی نہ کوئی تنقیدی مواد نکال ہی لینا، نہیں کہ یہاں پہ ٹھیک نہیں، یہاں پہ ٹھیک نہیں، یہاں پہ ٹھیک نہیں۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں، نیگیٹو تھاٹ رکھتے ہیں، وہ اپنی آگ میں خود ہی چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے دیں، کوئی ایسا ایشو نہیں۔ ایک وقت تھا کہ میں خود، میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی اور نیگیٹو تھاٹ تھے خادموں کے لیے، اور میں سوچتا تھا کہ میں جو خدمت کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت ہماری خدمت فرق تھی میری، وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بس ایسے ہی گلاسز لگائے ہوئے ہیں، صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، کنڈی کھڑکاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، چندہ ہدیہ، اور ساری یہ برائیاں ان کے اندر ہیں، یہ بالکل خراب لوگ ہیں۔ اور ایک وقت آیا، خدا نے میری زندگی پر رحم کیا،
میں سیمنری میں تھا اور ایک برٹش بہن تھی، وہ کلام شیئر کر رہی تھی. ہم چرچ ہسٹری سیکھ رہے تھے ایم ڈی کی کلاس میں. وہ شیئر کر رہی تھی کلام، ہماری جو اخلاقیات ہے، یہ جو ججمنٹ ہے، اور خدا نے وہاں پر میرے ساتھ یہ کلام کیا کہ یونس آپ اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو. اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ عدالت کرنا، ججمنٹ کرنا، ایبجوئی کرنا، دوسروں کے متعلق نیگیٹو سوچنا، منفی خیال دوسروں کے متعلق رکھنا، یہ میرا کام نہیں ہے. اور مجھ سے خدا نے یہ کلام کیا کہ اگر کوئی برا ہے تو تو اچھا بن کر دکھا. اس کے بعد میں نے اپنے گلاسز چینج کیے، جو پہلے شاید ایک خاص قسم کے میں نے گلاسز لگائے ہوئے تھے، اس کے بعد میں نے چینج کیے، اور مجھے خادم جو تھے ان میں سے اپنا آپ نظر آنا شروع ہوا. مجھے ان کی پرابلمز نظر آنا شروع ہوئی. مجھے یہ سمجھ آئی ان بیچاروں کے بھی فیملیز ہیں، ان کے ایشوز ہیں، ان کے بھی فنانشل ایشوز ہوتے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بچے اسکول جاتے ہیں، ان کو بھی طرح طرح کے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، اور کس قدر لوگ ان کی بھی عدالت کرتے ہیں. لیکن اگر میں بھی اسی صف میں کھڑا ہوں تو لوگوں میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا کا فضل. اس کے بعد وہ جو اسپرٹ تھی میرے اندر اور جو میرے دل کے اندر زنگ لگا ہوا تھا، وہ خدا نے فضل کیا اور وہ آٹومیٹکلی صاف ہو گیا. اور میں نے خادموں کو دوسرے اینگل سے دیکھنا شروع کیا، لوگوں کے ساتھ متفق ہونا شروع کیا، پریئر میٹنگ میں، ہر ایک چیز میں، اور ہمیشہ لوگوں کو انکریج کرنا شروع کیا. لیکن خادموں میں بھی ایک مسئلہ ہے. آج یہ جو پرابلم ہے، خادمین اس میں سب سے زیادہ انوالو ہیں. عام لوگ شاید کم کرتے ہیں. خادمی، کوئی پادری اگر کھڑا ہے نا کدھر سرمن دے رہا ہے تو وہ کہیں گے اچھا اس کو کہ پتا منو بڑی سمجھ ہے، انہیں سانو کی سنانا ہے، یہ کیا کرے گا، یہ مجھے بڑی سمجھ ہے. یہ بھی ایک اسپرٹ ہے. اور پھر ایک اور جو کام خادمین کر رہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی وہ کلیسیا کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث ہے اور اپنی خدمت کے لیے بھی، اور وہ سب سے زیادہ جو تباہی کر رہے ہیں وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو وہ لوز کر رہے ہیں. جب وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، فیملی کسی کی ہے، وہ چرچ کسی جا رہے ہیں، جانتے ہیں کہ نا وہ پادری ٹھیک نہیں، میں بہت اچھا ہوں، ہمارے پاس آئے بہن جی، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے. جی اتنے بھی گل نہیں بنی تو کوئی نہ کوئی ایسی شوبدہ بازی کر رہی ہے کہ اگلے دے دماغ دے وچ ایک شک دا بیج بو کے چلا جانا، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مرید بنانا ہے. اور میں بہت ساری باتیں لوگوں کی سنتا ہوں جو میرے متعلق کرتے ہیں، لوگ آپ کے چرچ کے متعلق کرتے ہیں، لیکن ہم صرف دعا کرتے ہیں. ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ ناقابل برداشت ہے. پھر بھی خدا نے ہمیں سکھایا ہے، اسی لیے خدا نے میرے ساتھ یہ کلام کیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کے باوجود بھی ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، بھلے کوئی اپنی آنکھ کے شتیر کو دیکھ رہا ہے یا نہیں. ہم نے ان کو پلٹ کر ان کی لینگویج میں جواب نہیں دینا. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کی مصیبت میں لوگوں کی عدالت اور عیب جوئی کرتے ہیں، جلدی سے ان کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالیں گے. نہیں، انہوں نے یہ گناہ کیا ہے اس لیے ان کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، یہ گناہ گار ہیں اس لیے ان کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے. 2-3 ہفتے پہلے ایک فیملی کی طرف ہم نے وزٹ کیا، اور ان کا نوجوان، شاید آج ہیں کہ نہیں مجھے پتہ نہیں، ان کا نوجوان بچہ جو تھا وہ ڈینگی فیور میں سخت، اس کو بخار ہے. اور ہم نے جب دعا کی تو ہمیں پتہ چل گیا اس کو کوئی اسپرٹ نہیں ہے، لیکن بہت ان کے جو چرچ کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا اس کو تویز ہے، جادوگری ہے. میں نے کہا امیجیٹلی اس کو اٹھاؤ اور اس کو پیمس ہاسپٹل لے کر جاؤ، اس کو ڈینگی ہے.
اور جب وہ لے کر گئے پتہ چلا کہ اس کو تو یہ والا بخار ہے، خدا کا فضل ہے ابھی وہ بچہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے جاتے ہی یہ بات کہی جو ان کے چرچ کے لوگ تھے کہ تسی مصیبت وچ اس وجہ تو جے کہ تہاڈی تے دایا کی چرچ چ نہیں آ رہی، تہاڈا تے ہدیہ چرچ نہیں جا رہا۔ یہ تعلیم ہے خادموں کے پاس، اس طریقے سے وہ عدالت کر رہے ہیں کہ جس خدا کو آپ ورشپ کر رہے ہیں، جس خدا کو آپ ہدیہ دے رہے ہیں، کیا وہ خدا آپ کے حالات سے واقف نہیں ہے؟ اس قدر غلط قسم کی تعلیم کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ بھی چرچ میں رہیں اور روپیہ پیسہ بھی چرچ آندا رہے، لیکن لوگوں کی روحانی زندگیاں اور جسمانی زندگیاں تباہ ہو جائیں، کوئی ایشو نہیں۔ آپ یہ کہیں گے عیب جوئی تو میں بھی کر رہا ہوں، پھر صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اسی چیپٹر میں 7 باب اس کی 15 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی کہ ان سے خبردار رہو جو بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں اور جو بھیڑوں کو پھاڑتے ہیں، ایسے ریاکار لوگوں سے خبردار رہو۔ تو عیب جوئی فرق چیز ہے اور حقیقت کو بیان کرنا فرق چیز ہے۔ اگر میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں آپ کے سامنے دلیری سے یہ بتا رہا ہوں، کسی کے کان میں یہ بات نہیں کر رہا، کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی اس کی نہیں کر رہا۔ 2-4 ہفتے پہلے میں نے ایک سرمن دیا تھا بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے، تو وہ آن لائن ہے، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے۔ وہ تنقید نہیں ہے، وہ کلام ہے جو خدا کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ان کی غلطیوں پر انگلی رکھیں تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر پائے کہ کہاں کہاں پر نقصان ہے ہو رہا ہے۔ عیب جوئی کرنے والا شخص اور سننے والا شخص دونوں اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، دونوں اس میں سزا کے لائق ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اکثر اگر سنڈے کو مجھے کچھ سنایا جا رہا ہے، ایسی نیگیٹو گفتگو میں نے سن لی ہے صبح صبح، پورا اتوار سنڈے سرمن مجھ سے نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آ رہا تھا، گھر سے نکلا، ایک شخص نے مجھے روک لیا، شاید 10 منٹ میں اس کے پاس کھڑا رہا اور وہ کسی کے متعلق بات کر رہا تھا اور وہ ساری نیگیٹو باتیں تھیں۔ میں جان چھڑا رہا تھا، بھائی جی اچھا جی پھر اچھا جی پھر اچھا جی، نہیں جی بس ٹھہریں۔ اس ٹھہر میں 10 منٹ کھڑا رہا اور میں نے اپنا سکون جو تھا وہ کھو دیا، شانتی جو تھی، جو سمائل آنی چاہیے تھی چہرے کے اوپر، وہ میں نے لاس کر دی۔ کوشش کریں خاص طور پر اتوار کو ڈونٹ لسن۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص آپ سے کوئی ایسی گفتگو کرنا چاہ رہا ہے، اس کو بھی روکے، یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور اس میں بہنیں صرف انوالو نہیں ہیں، بھائی بھی انوالو ہوتے ہیں، لیکن بھائیوں کے پاس چونکہ اور بھی بہت زیادہ گفتگو کرنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، نالج ہوتا ہے، لیکن بہنوں چونکہ وہ انجوائے کرتی ہیں ایسی چیزوں کو۔ میں آپ پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی بہتری کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی انائٹنگ قائم رہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل کا پیس اور آپ کی جو شانتی ہے دل کے اندر، جو سلامتی ہے، اس کو آپ نہ کھوئیں، تو کسی بھی طرح سے کسی کی نیگیٹو بات کو مت سنیں۔ اگر وہ کہہ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اس کی اصلاح کریں تاکہ وہ اس گناہ سے بچ جائے، کیونکہ خدا کا کلام یہ سکھا رہا ہے، اے ریا کرو، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر، بڑی جلدی ایسی ججمنٹ پاس کر دینے ہیں، وہ 1 سیکنڈ نہیں لگاتے۔ اور خاص طور پر جب کوئی مصیبت میں ہے، جب کوئی دکھ میں ہے، اس وقت بالکل نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کل کو آپ بھی اسی چیز کا شکار ہو جائے، آپ اسی چیز میں مبتلا ہو جائے، آپ بھی ایسے لڑکھڑا رہے ہوں اور پھر آپ کو پتہ چلے۔ اور
موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی جو آؤٹ لک ہے، لوگوں کی جو ظاہری حالت ہے، اس سے لوگوں کی عدالت کرتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک عمل ہے۔ اگر کسی نے کپڑے نہیں پہنے، اس کی عدالت، کسی کے پاس تھوڑا سا کم علم ہے، جلدی سے اس کی عدالت، کسی کو صحیح سے بولنا نہیں آتا، جلدی سے اس کی عدالت۔ کیا یہ ایمانداروں کا شیوا ہے؟ ایمانداروں کا کام ہے دوسروں کو انکریج کرنا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا، دوسروں کے لیے جو ہے وہ نمونہ بننا۔ کوئی بات نہیں بہن جی، کوئی بات نہیں بھائی جی، آپ بہت اچھے، اٹس اوکے، آپ کو یہ نہیں آتا، کوئی بات نہیں، میں بھی ایسا تھا، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن ہم جلدی سے دوسروں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی سے دوسروں کے متعلق ججمنٹ جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ دو لوگ جب ہیکل میں دعا کرنے گے تو جیڑا زیادہ روزے رکھدا سی، زیادہ دے کی دیندا سی، وہ کی کرن ڈیا سی؟ کیا کر رہا تھا وہ؟ بولے بھائی، ہاں مطلب اپنے آپ تو وہ بنا ہی رہا سی، نال انہوں بھی کچھ کہہ رہا سی۔ کیا کہہ رہا تھا میں اس کو؟ ایدے ورگا نہیں ہے، یہ بہت گناہگار ہے۔ ججمنٹ وہ پاس کر رہا تھا، لیکن جس کی ججمنٹ ہو رہی تھی اس نے اپنے آپ کو عاجز کر لیا اور وہ خدا کی حضوری میں راست باز ٹھہر گیا۔ آمین آمین۔ جب ہم اپنے آپ کو عاجز کر لیتے ہیں، کوئی آپ کو کہتا ہے آپ یہ ہیں وہ ہیں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی جی، ڈلیوری کریں۔ میری گواہی یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری زندگی خداوند میں آنے سے پہلے کیسی تھی۔ لوگ تو ویسے ہی بات نہیں کرتے، میں نے پبلکلی کی ہے، اس کو اپلوڈ کیا۔ اگر کوئی مجھے میرے ماضی کے متعلق بتاتا نا ایک بات، میں کہتا ہوں ایک منٹ ٹھہر، میں تینوں 10 گلاں اور دسنا ہے، لیکن خدا کا فضل ہے میری ذات پر کہ میں خدا کی حضوری میں کھڑا ہوں اور مجھے پتا ہے میرا خدا مجھے جانتا ہے۔ تینوں دسن کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میں یہ ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں کیسا تھا، پر میرا فخر میرے وہ ساری خدمت نہیں ہے، میرا فخر میرا یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ اور بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں چرچز کے متعلق کمپلین کرتے ہیں، خادموں کے متعلق کمپلین کرتے ہیں، اس چرچ میں یہ کمی ہے، اس خادم میں یہ کمی ہے، وہاں یہ مسئلہ ہے، وہاں یہ مسئلہ ہے۔ میرے پاس ان کے لیے پیغام ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر چرچ بڑے زبردست ہے اور خادمین بڑے زبردست ہیں، کوئی خراب آدمی وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہاں کا آپ ویزا لگوائیں، ٹکٹ کٹائیں اور آسمان پر چلے جائیں۔ وہاں پہ سب ٹھیک ہے۔ زمین پر جہاں کہیں آپ جائیں گے کوئی مکمل نہیں ہے، نہ کوئی چرچ مکمل ہے، نہ کوئی خدا کا خادم مکمل ہے، نہ کوئی انسان مکمل ہے، اور نہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہی جو زمین پر آیا ہے وہ کامل ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ آمین آمین۔ اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کی میں گواہیاں سنتا ہوں، وہ خادمین کی زندگیوں کو دیکھ کر ٹھوکر کا باعث بن گئے، انہوں نے چرچ آنا چھوڑ دیا، عبادت کرنا چھوڑ دی۔ کیا صلیب پر جان کسی پادری نے دیتی؟ جس نے دیتی ہے وہ کہنا میرے پیچھے چلو، کیونکہ میرا اور آپ کا مسیحا کبھی فیل نہیں ہوا۔ اور ہر ایک چیز کو یسوع کی آنکھوں سے دیکھو، اور کسی کی غربت کو مت جج کرو۔ اور خدا آپ کی جسمانی پوزیشن کو نہیں دیکھتا، آپ کے رتبے اور عہدے کو نہیں دیکھتا، خدا صرف ہماری روحوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے نزدیک امیر اور غریب سب کی روحیں جو ہیں وہ برابر ہیں۔
آمین. اس لیے اپنے اندر کمپیشن پیدا کریں، ترس پیدا کریں. جس طرح خدا ترس کھاتا ہے، جس طرح خدا لوگوں کو دیکھتا ہے. غریب لازر جس کی جو بیماری کی حالت میں اس کے گھر والے اس کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے. اس نگاہ سے آپ نے دیکھنا ہے. وہ یسوع مسیح نے جو تمثیل سکھائی ہے. اکثر ہم ان سے رشتہ داری نہیں کرتے، ان سے ملنا پسند نہیں کرتے جو ہمارے سٹیٹس سے نیچے ہوتے. ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے. یہ ججمنٹ ہی ہے، یہ عدالت ہی ہے، یہ عیب جوہی ہی ہے. اور اکثر وہی غریب رشتہ دار آپ کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں. اور امیر فون صرف کرتے، ساڑھے کو ٹائم نہیں. جو آپ کی خوشیوں میں لینڈ کروزروں پہ اچھی گاڑیوں پر آتے ہیں، جب آپ مصیبت اور دکھ میں ہوں گے ان کے پاس وہ بیسی ہوں گے. لیکن جو غریب جن کو آپ نے اگنور کیا، وہ دکھ اور مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ایک بڑا ایشو ہے. اور چرچز کے اندر آج یہ بڑا ایشو ہے. لیڈرشپ کے اندر یہ بڑا ایشو ہے. ایک دوسرے کو ججمنٹ کرنا بڑا ایشو ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کہنے کو خادم، میرے پاس خدمت ہے، میں خادم ہوں. لیکن نفرت اور تکبر اور نیگیٹو تھاٹ کے ساتھ بھرے ہوئے لوگ چرچز میں بیٹھے ہیں. It's a very, very dangerous situation. The body of Christ, جو خدا کا بدن ہے، جو خدا کے لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، جو خدا کی دلہن ہے، جن کو وہ پاک پانی سے، کلام کے پانی سے غسل دے کر پاک کرنا چاہ رہا ہے، وہ ہر طرح کی نفرت اور تکبر اور جیلسی کے ساتھ بھرے ہوئے لوگ ہیں اور عبادت کرنے آتے ہیں. It's very dangerous. خبردار رہیں، ایسی صورتحال سے بچیں. اور جب اپنے اندر سے اس اسپرٹ کو آپ نکال دیں گے، آپ فیل کریں گے آپ ہلکے ہو گئے. آپ کے اندر سکون آ گیا ہے، آپ کے اندر ہولی اسپرٹ آ گیا ہے، اور روح القدس نے آپ کے اندر کام کرنا شروع کر دیا ہے. میرا مان ہے روح القدس اس وقت بطیروں کے ساتھ کلام کر رہے ہیں. اس اسپرٹس کو کک کرنا ہے، اس اسپرٹس کو ڈانٹنا ہے، اس اسپرٹ کو گڈ بائے کہنا ہے جو ہر وقت آپ کے سکون کو، سلامتی کو، انائنٹنگ کو، برکت کو چھینتی ہے، تاکہ آپ ہمیشہ خداوند کی حضوری میں خوش رہیں. اس اسپرٹ کے ساتھ نہ آپ دعا کر سکتے ہیں، نہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، نہ دعا میں آپ کا دل لگے گا، نہ کلام سننے کو آپ کا دل کرے گا، نہ کلام کا اثر آپ کے اوپر ہوگا اگر یہ اسپرٹ آپ کے اندر ہے. عیب جوئی کی اسپرٹ، جس پیمانے سے اسی پیمانے سے ناپا جائے گا. مجرم بنتے ہیں ہم. اس پہ کام کرنا ہے. گریس کمیونٹی چرچ اور خدا کی کلیسیا، ہم نے مضبوط ہونا ہے خدا کے کلام میں. اور یہ روایتی سا چرچ نہیں ہے، نہ آپ روایتی سے ایماندار ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا فخر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. لیکن میں چاہتا ہوں اگر آپ کو یہاں آ کر برکت ملتی ہے اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے، تو اس چرچ کو اپنا فخر سمجھیں اور خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں آیا کریں. آمین. اگر خدا کے پاک روح نے آپ کے دل کے ساتھ کلام کیا ہے تو آنکھیں بند کریں اور اپنے لیے دعا کریں تھوڑی دیر کے لیے.